दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीकी सदर को उनके भाई की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर लुबनानी भाइयों के लिए मज़ीद इमदादी साजो सामान बैरूत पहुंचा दिया गया है। और मुल्क में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की तादाद तकरीबन 1,12,000 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखी जाए। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके भाई रॉबर्ट ट्रंप की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से अमरीकी सदर को ताज़ियत के बरक़ी तार रवाना किए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से लुबनान को फौरी इमदाद भेजने की हिदायत के मुताबिक कतरी हिलाल अहमर ने मज़ीद इंसानी इमदादी साजो सामान इरसाल किया है। अमीरी एयरफोर्स के 2 जहाज़ ये इमदादी खेप लेकर बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इमदादी सामान के साथ कतरी हिलाल अहमर की इमदादी टीम भी है जो बैरूत पोर्ट के धमाके के मुतासरीन को राहत पहुंचाने के कामों में हाथ बटाएगी। ताज़ा इमदादी खेप की वसूलियाबी के लिए लुबनान में कतरी सफ़ीर जनाब मोहम्मद हसन अल जाबिर, कतरी हिलाल अहमर की ऑफिस डायरेक्टर डॉक्टर निहाल अल हनफी, लुबनानी फ़ौज के नुमाइंदे और सिफारत खाने के सिफारती वफ्द के अरकान हवाई अड्डे पर मौजूद थे। रियासत कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो लुबनान की मौजूदा आजमाइश में उसके साथ खड़ा है। बैरूत में कतर के सफ़ीर जनाब मोहम्मद हसन अल जाबिर ने लुबनानी फ़ौज के सरबराह अल-इमाद जोसेफ ऑन के साथ एक मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर जनाब अल-इमाद जोसेफ ने कतर के मौक़िफ़, उसकी मुसलसल सपोर्ट और धमाके के बाद से लगातार इमदाद की तारीफ की। लुबनान और लुबनानी अवाम की इमदाद के ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर ने बैरूत पोर्ट के धमाके के सानहे के असरात से निमटने के लिए फौरी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कतरी रेड क्रिसेंट ये प्रोजेक्ट लुबनानी रेड क्रॉस के ताउन से और कतर चैरिटी के साथ मिलकर लुबनान हमारे दिलों में है नामी कैंपेन के ज़िम्न में एग्जीक्यूट कर रहा है। कतर ने यमन के वज़ीर इत्तलात मुअम्मर अल अरियानी की जानिब से कतर पर दोबारा ज़बानी हमले पर शदीद हैरत का इजहार किया है। एक बयान में कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बार बार की इन बातों से ज़ाहिर है कि अल अरियानी के पास कहने को कुछ है नहीं और वो यमनी अवाम की परेशानियों को एक तरफ रख कर पूरा वक्त कतर की नुक्ताचीनी पर खर्च कर रहे हैं। बयान में यमनी वज़ीर के बयानात में किए गए दावों को यकसर मुस्तरद किया गया है और वज़ारत ख़ारजा ने ज़ोर देकर कहा है कि ये तमाम दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत हैं। कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर असबाब मुहर्रिकात, रीज़न्स एंड मोटिव्स से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कल 16 अगस्त को कोविड-19 के 271 नए केस रजिस्टर किए गए और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद
289 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,11,794 ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ نئے مریضوں کی تعداد میں کمی اور ریکور ہونے والوں کی تعداد میں اضافے سے صاف ظاہر ہے کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی پالیسی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ دری اثنا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ وزارت اس وائرس کے متعلق کئی ریسرچ پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے اپنی گائیڈ لائنز میں یاد دلایا کہ وائرس کو دوبارہ پلٹ کر آنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل جاری رکھا جائے۔ ادھر عالمی سطح پر اس بیماری کے مقابلے کے لیے قطر کی سپورٹ جاری ہے اور اس سلسلے میں کینیا میں قطری سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے فراہم کردہ امداد حکام کے حوالے کر دی ہے۔ نیروبی میں قطر کے سفیر جناب جابر بن علی الدوسری نے ایک سرکاری تقریب کے دوران یہ امداد کینیا کے حکام کے حوالے کی۔ عالمی سطح پر کورونا کا شکار ہونے والوں کی تعداد دنیا کے 196 ملکوں میں مجموعی طور پر 2,10,00,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے کم 1,30,00,000 ریکور ہو چکے ہیں، جبکہ 7,66,228 اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹلی نے پبلک پلیسز پر فیس ماسک لگانا لازمی قرار دے دیا ہے، جبکہ اسپین کے اراگون نامی علاقے میں یہ وبا دوبارہ پھیل رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ علاقہ یورپ کے شدید طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے اور وبا کی تازہ لہر اور مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ المناک یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ بڑھتے ہوئے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے فیلڈ ہاسپٹل لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مراکش میں کووڈ 19 کے کیسز میں اضافے کے بعد ملک کے سیاحتی دارالحکومت مراکش کے کئی علاقوں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ایک دیگر خبر میں لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا نے کہا ہے کہ کووڈ 19 سے 4 فلسطینی ریفیوجیز کی وفات ہو گئی ہے۔ اونروا نے اپیل کی ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں صحت کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ UAE متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی عملی طور پر شروع ہو چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے سربراہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی اسرائیلی وفد ابوظبی کا دورہ کر رہا ہے تاکہ تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں بات چیت کی جائے۔ دوسری جانب فلسطین کے اندر اور باہر سے ابوظبی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور فلسطینی اتھارٹی نے ابوظبی میں اپنے سفارت خانے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ ابوظبی کو اسرائیلیوں کو امارات کی سرزمین پر لانے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ابوظبی نے ایران کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے ایران کے موقف پر باضابطہ احتجاج کیا ہے۔ دری اثنا امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یقین ہے کہ مزید 2 عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ جلد ہی تعلقات کی بحالی کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ مسٹر رابرٹ اوبرائن نے مزید کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے والا اگلا ملک سعودی عرب ہوگا۔ عراق سے آنے والی خبروں کے مطابق دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں کاتیوشا طرز کا ایک میزائل داغا گیا ہے، البتہ کسی طرح کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قابل ذکر ہے کہ اس علاقے میں سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارتی مشنز کی عمارتیں موجود ہیں۔ مصر، سوڈان اور ایتھوپیا نے متنازع بند النہضہ کے متعلق تینوں ملکوں کی جانب سے پیش کردہ معاہدوں کے مسودوں کے متن کو ایک جیسا بنانے پر آمادگی اور کل منگل سے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
سوڈان کی وزارت برائے آبپاشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اجلاس میں شریک ہونے والوں نے لمبے بحث و مباحثے کے بعد فیصلہ کیا کہ تینوں ملکوں کی جانب سے پیش کردہ مسودوں کی عبارت کو ایک جیسا بنانے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ اور صومالیہ کے دارالحکومت مقادیشو میں واقع ایک ہوٹل پر گزشتہ رات کیے گئے حملے میں ایک پولیس اہلکار اور 10 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ حملہ آوروں نے پہلے ہوٹل کے باہر کار دھماکہ کیا اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک سیکیورٹی ذریعے نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 5 حملہ آور مارے گئے ہیں، ایک بم دھماکے میں اور 2 سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں، جبکہ بعد میں باقی ماندہ 2 حملہ آور ہوٹل کے اندر قتل کر دیے گئے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکی صدر کو ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر لبنانی بھائیوں کی امداد کے لیے مزید ساز و سامان بیروت پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ملک میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی تعداد تقریباً 1,12,000 ہو گئی ہے، جبکہ وزارت صحت نے یاد دلایا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی جاری رکھی جائے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔